حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت کا کام کر کے اپنے گھر آئے اور آرام کرنے کے لیے لیٹے ہی تھے کہ بیوی نے غمگین لہجے میں کہا، یا امیر المومنین، اگلے ہفتے عید آ رہی ہے، بچہ نئی پوشاک کے لیے بہت بے چین ہے، ابھی روتے ہوئے سویا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا کر فرمایا، تمہیں تو معلوم ہے کہ مجھے تو صرف 100 درہم ماہوار ملتے ہیں، جس میں گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ بیوی نے کہا، جی وہ تو میں سمجھتی ہوں، آپ بیت المال سے قرض لے لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ بیت المال پر تو صرف غریبوں، یتیموں، فقیروں اور بیواؤں کا حق ہے، میں تو صرف اس کا امین ہوں۔ بیوی بولی، بے شک میرے سرتاج، آپ کی بات سچ ہے، مگر بچہ تو نہ سمجھ ہے، اس کے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بولے، اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو اسے فروخت کر دو، بچی کی خوشی پوری ہو جائے گی۔ بیوی بولی، یا امیر المؤمنین، میرے تمام زیورات آپ نے بیت المال میں جمع کرا دیے ہیں، بلکہ میرا قیمتی ہار بھی جو میرے والد نے مجھے تحفہ دیا تھا، آپ نے وہ بھی جمع کروا دیا۔ اب تو میرے پاس آپ کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ امیر المؤمنین نے سر جھکا لیا، بڑی دیر تک سوچتے رہے، اپنے ماضی میں جھانکنے لگے۔ وہ بچپن، جوانی، خوش پوشی، نفاست، جو لباس ایک بار پہنا دوبارہ پہننے کا موقع نہ ملا، جس راستے سے گزرتے خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا، یہ سوچتے سوچتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیوی نے اپنے ہر دل عزیز شوہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ پریشان ہو گئے۔ فرمایا، کوئی بات نہیں۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المال کے نگران کے لیے ایک خط لکھ کر اپنے ملازم کو دیا اور فرمایا کہ ابھی جاؤ اور یہ خط نگران کو دے کر آؤ۔ اس خط میں لکھا تھا کہ مجھے 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی بھیج دو۔ ملازم نے جوابی خط لا کر امیر المؤمنین کو دیا، جس میں لکھا تھا، اے خلیفۃ المسلمین، آپ کے حکم کی تعمیل سر آنکھوں پر، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ جب یہ آپ کو معلوم ہی نہیں تو پھر غریبوں کے مال کی یک تلفی کیوں پیشگی اپنی گردن پہ رکھتے ہیں؟ آپ نے جواب پڑھا تو زاروں زار رونے لگے اور فرمایا کہ نگران نے مجھے ہلاکت سے بچا لیا۔ اگلے ہفتے دمشق کے لوگوں نے دیکھا، امراء کے بچے نئے حسین کپڑے پہن کر عیدگاہ جا رہے تھے، مگر امیر المؤمنین کے بچے پرانے دھلے ہوئے کپڑوں میں ملبوس اپنے والد کا ہاتھ پکڑے عیدگاہ جا رہے تھے۔ بچوں کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے تھے، کیونکہ آج ان کی نظر فانی دنیا کی وقتی خوشی پر نہیں، بلکہ جنت کی ابدی تمنا کے احساس نے انہیں سرشار کر دیا تھا۔ دنیا والوں، ایسے تھے ہمارے بادشاہ، اللہ پاک ان کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔